اور حاضرین کرام، بڑے بڑے اکابر بزرگان دین نے ایک ایک دو دو نہیں 40 بلکہ 80 حج کیے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہر سال انہوں نے حج کیا ہے۔ تو ایسے بہت سارے تابعین ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت اسود ہے کہ انہوں نے تقریباً 80 حج کیے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن اسود ایک ان کے صاحبزادے ہیں کہ انہوں نے تقریباً 60 حج کیے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابن شوذب ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت طاؤس، یہ بڑے محدث ہیں، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے تھے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، عطا ابن ابی رباح تابعی ہیں، ایوب السختیانی یہ بھی بڑے محدث ہیں، اور حمام بن نافع، یہ اتنے سارے بزرگان دین ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے ہیں۔ تو غور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اکابر بزرگان دین اپنی دولت جو انہوں نے کمائی تھی شادیوں میں برباد نہیں کرتے تھے، اور کھانے پینے میں نہیں اڑاتے تھے، دوست و احباب کو دکھانے میں نہیں اڑاتے تھے، وہ اپنے پیسوں کی بچت کر کے ہر سال حج کرتے تھے۔ یہ طریقہ ان کا رہا ہے۔ اور آج ہمارے پاس پوری زندگی کا سرمایہ ایک مرتبہ شادی میں ڈال دیتے، پٹاخوں میں ختم کر دیتے، اور وہ شادی خانے کے لیے کرائے میں ختم کر دیتے، اس کے پیچھے کے اسٹیج پہ لگا دیتے، ختم، سب برخاست۔ 15-16 سال کی کمائی 4 گھنٹوں میں برباد۔ اگر ایک شادی میں آج جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اسے جمع کر دیا جاتا تو ایک مسلمان کم از کم 2 حج ضرور کر لیتا، 10 سے 12 لاکھ روپے۔ یہ مہنگائی کے دور میں بھی 2 حج تو ضرور کر لیتا۔ لیکن افسوس، ہم کو نہ کعبے سے محبت ہے، نہ اللہ کے نبی کے در سے محبت ہے، نہ اللہ کے گھر سے محبت ہے۔ بھائی ہم کو تو بس دکھاوے سے محبت ہے۔ اب کہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، اچھی دھوم دھام سے کرنا۔ شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی، حج بھی ایک ہی بار ہوتا، اس کو بھی تو دھوم دھام سے کرنا چاہیے۔ اور شادی ہم اپنے لڑکے لڑکیوں کی کر رہے ہیں تو ایک بار ہوتی کہہ کے 4 شادیوں کا خرچ ایک شادی میں ختم کر دے رہے۔ شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی، ساتھ میں کسی 4 غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی بھی کر دیجئے، ان کی بھی تو ایک ہی بار ہوتی، اپنے پیسوں کی بچت کر کے ان کی شادی بھی تو ایک ہی بار ہوتی، تو ان کی شادی کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ خیر، تو حاضرین کرام، فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے، کہنے کا یہ مقصد ہے۔